علم غیب یہ ہے کہ بیٹا 3 میل کے فاصلے پر کنویں میں ہو اور پتہ نہ چلے. اخبار غیب یہ ہے سینکڑوں میل سے کرتا چلے اور یہ کنان میں بیٹھ کے یعقوب کہتے انی لأجد ریح یوسف. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ بھی تو بنا بنا میرے اقامر عقیدے کے لیے لوہے کے لٹ سے دلیل نرم تھی اطاعت دلیل گرم تھی اطاعت نرم تھا. دیر پا چلے توجہ ہے. اب حضور جلال میں یوں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. درخت بھی قبول کا کر کر سادہ سا درخت تھا. جو ہی نبی نے یوں ٹیک لگائی اللہ نے اس درخت کو قرآن میں سجا دیا. یہ جو شجرکاری مہم چلی ہے نا تیرے لگائے ہوئے پودے سوکھ جائیں گے اور جس پودے کو اللہ قرآن میں لگائے. اب سبحان اللہ اتنی زور سے کہے کہ اس کے بارے میں اس کے بدلے جو جملہ کہوں گا وہ آپ کے زور سے بھی زیادہ ہو. مولانا اعجاز صاحب جو پیغمبر جس درخت کے نیچے بیٹھے جس شجر کے نیچے نبی بیٹھے اوپر نہیں جس درخت کے نیچے نبی بیٹھے ڈیرہ اسماعیل خان کے بے زبانوں توجہ کرنا جس درخت کے نیچے نبی بیٹھے قیامت تک اس کو قرآن سے کوئی نہیں نکال سکتا اور جس کے کندھے پر بیٹھے اس کو روزے سے کوئی نہیں نکال سکتا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان ذو النورین علی حیدر کرار جان صحابہ. پہلی مرتبہ آیا ہوں نا انشاءاللہ ایسا ذوق بن جائے. کیا نعرے نہ ہی لگاؤ تو بہتر ہے اس لیے کہ نعرے مارنا تو جج ہی نہیں ہوتا تو ماہر کوڑے رہو نہ چپ جگی نہیں. یہ سبحان اللہ لگی ہے نا سبحان اللہ یہ بڑا نعرہ ہے. سارے لاؤ لگاتا تھا تو رب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. ذرا گونجتا آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. میرے محبوب نے رحمت والا ہاتھ برکت والا ہاتھ ڈوبے سورج کو توڑنے والا ہاتھ چاند کو توڑنے والا ہاتھ پتھر ہو یا پتھریاں ہو سبحان اللہ پتھر ہو یا پتھری ہو نبی آئے تو پتھری بھی زندہ ہو جاتی ہے. نبی اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتاتی ہے اے لعنتی تو نہیں جانتا محمد کو تو مکے کے پتھر بھی جانتے ہیں. میرے آقا نے یوں ہاتھ آگے کیا. آقا کیا حکم ہمیں بیعت کرو کس چیز کی مرنے کی بیعت کرو. آج نبی اتنے جلال میں آیا ہے میں ابو بکر قربان کروں گا عثمان کے لیے عمر قربان کر دوں گا عثمان کے لیے علی قربان کر دوں گا عثمان کے لیے بلال قربان کر دوں گا عثمان کے لیے 1400 یا 1500 قربان کر دوں گا عثمان کے لیے. عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں محمد واپس نہیں جاؤں گا. ہاتھ آیا ابو بکر کا کیونکہ پہلا نمبر ابو بکر کا. ہاتھ آیا ابو بکر کا پھر ہاتھ آیا عمر کا پھر ہاتھ آیا علی کا شیر جلی کا حق ولی کا نبی کے ویر کا روشن ضمیر کا صاحب شمشیر کا ہمارے پیر کا بندواسی ذرا کہہ دیں. میں نے کہا میرے پیر علی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں آپ کے میں عثمان کا بدلہ لوں گا اور مرنا پڑے تو مر جاؤں گا. حضرت علی کہتے ہیں عثمان سے میرے بڑے رشتے ہیں. ایک تو میرا پیر بھائی ہے
میرا ہم زلف ہے، ایسا بولا کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ فاطمہ کا بہنوئی ہے، حسن و حسین کا خالو ہے۔ تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ علی تیری صحابہ سے بنتی نہیں، میں کمالوں کی صحابہ سے کوئی بنتی جب میں خود صحابی ہوں۔ لمبے پہ جب تک سمجھ اللہ اکبر 1400 ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ایک بولا ہے کاش آج عثمان ہوتا، اس پیاری کاروائی میں عشاء ڈالتا۔ اب میری طرف توجہ کرنا، آقا نے فرمایا یہ نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، یہ عثمان باحیا کا ہاتھ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ہاتھ پیچھے نہ کرنا، ذرا مجھے بھی ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لینے دے۔ نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، خدا را توجہ، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر عثمان باحیا کا ہاتھ، سب ہاتھوں پر ید اللہ فوق ایدیہم، خود خدا کا ہاتھ۔ پیغام کیا دیا؟ صحابہ کچے ہاتھوں میں نہیں، نیچے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، اوپر خدا کے ہاتھ میں۔ ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، مقام صحابہ، مقام صحابہ، استقامت صحابہ، ایمان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ بھائی گھر سے نکلے تو چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے میں نے بھی آقا کے ساتھ بازار جانا ہے، چلو بھائی چلو بھیج دو۔ اب وہ جب باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے بیگم سرا کہتی ہے مولوی صاحب اپنے محکمہ سے گل کرنا پاڑی نہیں کرنا، کیونکہ سارا مدرسہ مولویوں پہ گرتا ہے، اور بیٹھ کے کہتے ہو یہ مولوی بخشے گئے نا، ایسے جمتیاں تو منہ دیکھو بھائی، ہم نماز پڑھا کر دوزخ میں جائیں گے یا پیچھے پڑھ کے جنت جائیں گے؟ کون سی گاڑی تیار ہو گئی ہے کہ جس کا انجن پشاور جائے اور دمے کراچی؟ امام تو جہنم جا رہا ہے آج اللہ، اور مقتدی اگر ہم جنت نہ گئے جدھر گئے ہم، کمال ہے جنت کسی کافر کے لیے بنی ہے، جنت محمد کے غلاموں کے لیے بنی ہے۔ بلند آواز سے بولو یار، لڑائی کر دو، خطبے لگا دو مولویوں پر۔ کرونا وائرس کے دوران سب لوگوں نے جلوس نکالے، مولویوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا کہ تنخواہ تھوڑی ہے زیادہ کرو بھوکے مر گئے نا۔ اور یاد رکھو مولویوں کی مخالفت چھوڑ دو، اس لیے کہ جب کرونا وائرس آیا اللہ اس کا خاتمہ فرمائے، سب لوگوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا، سب کو کہا مسجد میں نہیں آنا، مولوی کو کہا مسجد سے باہر بھی جانا۔ کیا اپنے گھر سے تجھے نکالا ہے، صحیح بات، مولوی کو نہیں نکالا۔ آپ بھی کہتے ہو مولوی کو شان والا نہیں ہے۔ اب ذرا سبحان اللہ کہو، میں کہہ دیتا ہوں جو جملہ کہنا چاہتا تھا۔ قبر وچ فریق پہ جانا، سبحان اللہ، سبحان یار چکلو اپنا 500 روپیہ سبحان اللہ۔ قبر وچ فریق پہ جانا، اے خاصا کفن بھی میلا نہ ہو، کفن میلا بھی نہیں ہو
بچہ نال لے کے جا رہے ہو چوہدری صاحب مولوی صاحب کدے بازار پڑھتے ہو جو ادھر ادھر ہو گئی تو میرے بچے دی ہاتھ نہ چھوڑ دینا مولوی نہ چھوڑ دینا کہیں گم نہ ہو جائے تاکہ مولوی کہتا ہے یہ کچے ہاتھوں میں ہے یہ وہ کچے ہاتھوں میں ہے یہ پکے ہاتھوں میں ہے جس کی انگلی مولوی پکڑ لے وہ گم نہیں ہو سکتا اور جس کا ہاتھ خدا پکڑ لے ان سے بولو یار وہ گمراہ نہیں ہو سکتا اور جس کے کندھے پر جس کے پیٹھ پر MLA ہاتھ رکھے وہ بازار میں چوڑا ہو کے چلتا ہے کیوں بھائی میرے اوپر MLA کا ہاتھ ہے میرے اوپر صدر کا ہاتھ ہے ارے صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر صاحب و سعید پر کسی مولوی کا ہاتھ نہیں ان پر خدا کا ہاتھ ہے خدا کچی ہاتھ رکھ دے کہ جڑے جائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ یہ منبر اور حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ کیا ہے یہ جنت ہے منبر اور حجرے کے درمیان والی جگہ جنت ہے خدا اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کے درمیان والے ہاتھ سارے جنتی ہیں اب اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب میں بھی ہاتھ رکھ لوں اللہ اس کی وجہ فرمایا عثمان شہید نہیں ہوا نبی چاہتا ہے جنگ کروں سبحان اللہ عثمان شہید ہو گیا ہے اور یہ کہتے ہیں جنگ کرو ابھی ہوا نہیں ہے تو یہ جنگ تو ہوگی میرا نبی چاہتا ہے بدلہ لوں تو نبی کے دل کی بات پھر میں پوری کروں گا نا جب نبی بھی نہیں ہوگا ابو بکر بھی نہیں ہوگا عمر بھی نہیں ہوگا عثمان شہید ہو جائے گا بدلہ کون لے گا اللہ کہتے ہیں محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عثمان کے دشمنوں سے قیامت تک بدلہ لوں گا کیونکہ میں بھی رہوں گا تو بدلہ تو لیتا رہوں گا اب سبحان اللہ کہو آگے چلتے ایک یہ مقام ہے کہ عثمان کو حدیبیہ میں نہیں ہے لیکن آقا نے ثواب میں برابر کا شریک رکھا ہے ادھر آؤ نظر یہ آقا جا رہے ہیں یہ کملی والے جا رہے ہیں یہ کائنات کے امام جا رہے ہیں یہ اللہ کے حبیب جا رہے ہیں یہ دلوں کے طبیب جا رہے ہیں یہ دکھیوں کے نصیب جا رہے ہیں یہ بدر الدجا جا رہے ہیں یہ شمس الضحیٰ جا رہے ہیں یہ خیر الورا جا رہے ہیں یہ لا ينکر الثنا جا رہے ہیں یہ مکین گنبد خضرا جا رہے ہیں یہ شب اسرا کے دلہا جا رہے ہیں ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے بس جابی نہیں سنا نہیں جو رہے سبحان اللہ سناتا میں شاید کی مجھے نہیں آتی مکے تے مدینے دی سبحان اللہ یقین جانو میں تھوک دی دکانا میرے ہونے آپ کوئی نات خان پڑھ جائے نات کرگی میرے تو سارے پیسے ہوتے تقریبی میں کرا قرآن میں پڑھا کتابیں میں کرا پھر کسی میں سبحان اللہ بھی نہ دے ہو سبحان اللہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جڑا زور سے آ کے اللہ مدینے لے جائے مکے تے مدینے پڑھ لو سارے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتے درودار یا لوگو کونین نوالی ہے جتے درودار یا لوگو کونین نوالی ہے ہر
माशाअल्लाह 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 हुजूर चले हुजूर चले साथ यार भी जा रहे हैं हुजूर बात अबू बकर तू आगे चल 500 देता है 500 दे पंजाबी में सुनाओ कारी साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं अबू बकर तू आगे चल उमर तू भी आगे चल बदर में उस्मान तू पीछे हट अली तू आगे चल खुदा के लिए तवज्जो मैं बात कहना चाहता हूं अबू बकर तू आगे चल उमर तू भी आगे चल उस्मान तू पीछे हट अली तू आगे चल आका ये बदर का सवाब उस्मान को महरूम क्यों कर रहे हो आवाज आई सवाब बदर के जाने में नहीं मिलता सवाब मोहम्मद के कहने मानने में मिलता जिसको हुजूर आगे करे उसके लिए आगे होना जरूरी है जिसको हुजूर पीछे हटाए और कहते खुदा के लिए तो जो कहीं लेके जा रहा हूं जिसको नबी आगे खड़ा करे उसके लिए आगे खड़ा होना जरूरी है और जिसको नबी पकड़ के पीछे खड़ा करे उसके लिए पीछे खड़ा होना जरूरी है सिद्दीक आगे अच्छा लगता है क्योंकि नबी ने खड़ा किया है अली सब में अच्छा लगता है क्योंकि नबी ने खड़ा किया है आका मुझे क्यों पीछे हटा रहे हो फरमाया मेरी बेटी रुकैया हुजूर की बेटी रुकैया हुजूर की हकीकी बेटी हुजूर की हकीकी बेटी मैं बहुत सारे मसले बयान कर देता हूं हुजूर की हकीकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हजरत फातिमा की हकीकी बहन है बाप मोहम्मद है अम्मा खदीजा है चलते हुए कहता जाऊं खदीजा की बात आई हमारे खतीब हजरात बयान करते हैं अच्छी बात है कि हजरत ऐशा तन्हा कुंवारी हुजूर के हिस्से में आई तो अम्मा खदीजा कहती है ठीक है अगर ऐशा कुंवारी हुजूर के हिस्से में आई तो मोहम्मद कुंवारा मेरे हिस्से में आया वो भी खदीजा मेरी माँ है जिसकी ऐसा माँ है उसी की खदीजा माँ है जो ऐसा का कुछ नहीं लगता वो खदीजा को भी कुछ ये चार बेटियां मेरे मोहम्मद का बाप हकीकी मोहम्मद है और माँ हकीकी खत से खदीजा है तो उसकी तीमारदारी कर आका हम मक्के में थे ये काफिर हमें बहुत मारते थे और आपने हमारा हाथ रोक के रखा कुछ नहीं कहना पंजाबी जी कहा ये आज रब आख्या भी इन्होंने जरा पिंजो काफिरां दा रगड़ा कढो बदर विच वजाहत भी करता जाऊंगा कल मौलवी साहब कहते थे काफिरां दा रगड़ा कर दे मैं भी कहता हूँ चक्कर क्या चक्कर में भी कोई चक्कर है अल्लाह ने आज मौसम हजरत उस्मान की बरकत से बड़ा अच्छा बना रहा है बाप का गुस्सा कट रहे सो है तो पंजाब ही कोई नहीं पाकिस्तान तो बाहर उसे आओ तो तुझे कहोगे डेरे जगह है जेड़ा जिसे बैठा तंग ही है वो एक बेटा जा रहा था ना दादे के साथ और बहू भी थी अब वो बच्चे को जब होता था तो बहू कहती थी अपने ससुर से बाबा इसको उठा ले बाबा बेचारा थका हुआ था उठाया और फिर छोड़ दे फिर वो कहे बाबा जी इसको चाला उठावे फिर छोड़ दे आखिर कहते बाबा जी को चाला हो सके अल्लाह ही चाले
آپ کو سبحان سمجھتے گئے ہو عثمان آقا آج حضور نے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جہاد کرو میرا ہاتھ کی روکتے ہو عثمان گھبرا نہیں صدیق ثواب لینے کے لیے بدل جائے گا عمر ثواب لینے کے لیے بدر خود جائے گا علی ثواب لینے کے لیے بدر خود جائے گا یہ 313 ثواب لینے کے لیے بدر جائیں گے اور جب تیری باری آئے گی ثواب چل کر تیرے گھر آ جائے ابو بکر اپنی گود میں اپنا حصہ لے کے آئے گا عمر اپنا حصہ لے کے آئے گا علی اپنا حصہ لے کے آئے گا بلال اپنا حصہ لے کے آئے گا عثمان جب تیری باری آئے گی میں اپنی گود میں اپنا حصہ بھی لے کے آؤں گا تیرا حصہ بھی لے کے آؤں گا تو میری بیٹی حضرت رقیہ کی تیمارداری کر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا جب پتہ ہو گئی حضور واپس آئے مدینے میں داخل ہو رہے تھے سنا ہے آپ نے علماء سے حضرت عثمان جنت البقیع کے اندر حضرت پاس حضرت رقیہ کو دفن کر کے مٹی ڈال رہے تھے آقا کو بتلایا گیا آقا کو دسیا گیا آقا کو اطلاع دی گئی کہ سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا حضور مسجد میں جانے کی بجائے جنت البقیع میں تشریف لے گئے میں کیسے لفظوں میں بیان کروں عثمان نے حضور کو دیکھا حضور نے عثمان کو دیکھا نبی کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں بیٹی کی جدائی میں جناب عثمان کی آنکھیں برس رہی ہیں بیٹی کی جدائی میں قریب آ گئے حضور نے عثمان کو تسلی دی عثمان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ماننا پڑتا ہے حضرت عثمان کہتے آقا میں بھی تو آپ کا مرید اور شاگرد ہوں میں بھی تقدیر کو ماننے والا ہوں موت میرے اوپر بھی آئے گی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ ہی کی ذات باقی ہے باقی ہر کوئی فانی ہے عثمان روتا کیوں ہے آقا کی پہلے مکے کی مدینے کی گلی میں چلتا تھا لوگ کہتے تھے عثمان نہیں جا رہا رقیہ کا سردار جا رہا ہے عثمان نہیں جا رہا محمد کا داماد جا رہا ہے عثمان نہیں جا رہا یہ تو میرے محبوب کا رشتہ دار جا رہا ہے آقا آج اس لیے روتا ہوں آپ سے نسبت کا رشتہ ٹوٹ گیا نسبت کا رشتہ ٹوٹ گیا ایک روایت کے مطابق اسی جگہ پر ایک روایت کے مطابق چند ماہ کے بعد لیکن عثمان ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے ایک دن حضور نے بلایا عثمان کیا بات ہے تیرے چہرے پر مجھے خوشی نظر نہیں آتی تیری آنکھوں میں ہمیشہ حیا کی بارش رہتی ہے عثمان کیوں روتا ہے آقا مجھے آپ کی نسبت رلاتی ہے کیونکہ رقیہ کا انتقال ہو گیا وہ دمادی والا رشتہ ٹوٹ گیا عثمان رونا ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اس نے کہا عثمان کو رونے نہ دے اپنی دوسری بیٹی میں کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دے آپ سمجھدار ہیں ایک بیٹی کا کوئی رشتہ دے اور وہ پریشان رہتی ہو سسرال میں اس کا خامن تنگ کرتا ہو وہ بہت ہو جائے تو سمجھدار بندہ دوسری بیٹی ظالموں کو دے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں اتنی عقل رکھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ رشتہ نہیں دینا اور معاذ اللہ یہ نبی ہے نبی اس کو سمجھ نہیں تھی کہ دوبارہ رشتہ دے گا دوسری بیٹی وہ رہتا ہے جس کی پہلی وہاں خوش ہو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا پیچھے نبی نے دیکھا اور حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی عثمان پھر رو رہا ہے حضور بات عثمان میری
میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت کے مطابق میری 100 بیٹی ہوتی، ایک روایت کے مطابق میری 200 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے بات ہوتی جاتی، میں دوسری کا نکاح تیرے حق میں کرتا جاتا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا عثمان ہے۔ کون عثمان؟ سخی عثمان۔ کون عثمان؟ باحیا عثمان۔ کون عثمان؟ باوفا عثمان۔ کون عثمان؟ ناشر قرآن عثمان۔ کون عثمان؟ جس نے مسجد کی جگہ لے کر مسجد کو کشادہ کیا وہ عثمان۔ کون عثمان؟ جس نے کڑوا میٹھا کھوا خرید کر اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کیا وہ عثمان۔ کون عثمان؟ صدارہ توجہ، جس نے علی اور فاطمہ کی شادی کا پورا خرچہ اٹھایا وہ عثمان۔ اگر سبحان اللہ کہہ دو تو عثمان کی شان میں نے نہیں، مزہ نہیں آیا، پھر میں نے نہیں سنانا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ راہ خدا میں مال و زر لٹایا عثمان نے، راہ خدا میں مال و زر لٹایا عثمان نے، جو دو صفا جو دو سخا کیا چیز ہے سمجھایا عثمان نے، مومن کا چین عثمان ہے، مومن کے دل کا چین ہے، مومن کے دل کا چین ہے، عثمان ذی-النورین ہے، عثمان ذی-النورین ہے، عثمان کے رتبے کو اللہ جو زور سے سبحان لگے قیامت والے حضرت عثمان کی شفاعت نصیب ہو جائے، کیونکہ جہاں حیا نہیں وہاں عثمان نہیں، جہاں عثمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ میرے والوں کو ایک جگہ بتاؤ جہاں عثمان ہو اور حیا نہ ہو، کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں حیا نہ ہو اور وہاں عثمان ہو، کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں عثمان نہ ہو اور حیا ہو۔ نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا؟ عثمان نہ جبہ ضروری ہے نہ قبا ضروری ہے، ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے، ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے، عثمان تیرے دشمن حیا کلو خالی نے، حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے۔ تکبیر، جان عثمان ذو-النورین، یا عثمان ذو-النورین، نعرہ تکبیر۔ اگلا شعر پڑھ دے، پڑھ دے، پڑھ دے، اللہ صحت کاملہ نصیب کرے، برگی نو کومڑا بولو خدا مدینے لے جاؤ، عثمان جان قربان کر گیا، اور سے بولو عثمان کے حق میں بولو، اللہ جو آج عثمان کے حق میں بولے کل عثمان ان کے حق میں بولے، اور سبحان اللہ زور سے کہو، اے لیلہ دنیا سجنہ نبی اللہ دے کرم دی کری ہوئیے، کوئی جمعے نہیں بھلی پان والا جی عمری نبی نے پڑھی ہوئیے، وہ کبھی خیر نہیں پا سکتا جی خیرہ
لڑی ہوئی ہے انہوں کتنوں کہنی ہے سبحان اللہ جنہاں دی عشق دی بیرنگی سڑی ہوئی ہے سبحان اللہ شکت آئی اجانت بجلی آئی بیرنگی بولیے ذرا سبحان اللہ مزور سے سبحان اللہ مجھے مزہ نہیں آیا مجھے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ جن کے منہ میں زبان ہے آگے شان عثمان ہے ناصر قرآن ہے اللہ کا مہمان ہے شہید ہوا پڑھتا قرآن ہے وہ بولے جس کا تازہ ایمان ہے ہلائے زبان ہے اس سمان دے بوہے دے حسنین چلوتے نے ہم ظلف علی دے نال وفا ضروری ہے محرم میں تو شاید آپ مجھے بلائیں گے بھی اور بلائیں گے بھی تو بلائیں گا ناؤں گا نہیں ابھی حضرت حسین کی شان میں ایک شیر یہاں آ گیا ہے تو پتہ کہ دیوبندی ہو گئی تو آئی گا پیچھے ہٹا دے گا دیوبندی کھوڑا اوپتے نیرو کھنک کے زمین بچوں واہ اب حسینی بولے جدیدی نہ بولے اوپتے نیرو کھنک کے زمین بچوں کوئی اب ہندے کوئی بکین ہندے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہندے کوئی زندگی دا نصب العین ہندے کوئی دکھ ہندے سر تو لے کے پیران تک کوئی سر تو پیران تک سکھ دے چین ہندے جڑا تخت بچائے او یزید ہندے جڑا دین بچائے او حسین ہندے ماشاءاللہ جیڑا تخت بچائے ہوئے جیڑا بھی تخت بچائے جیڑا بھی بچائے جیڑا تخت بچائے او یزید ہندے جیڑا دین بچائے او حسین ہندے حسین ہندے جتار جمعی نے بڑا پیارا جملہ کھجتے نال حضور نو پیار ہوئے او دے نال محبت دینے رکھ ہو حسنین دی دل دے وچ اسی تا ایمان حسینے جدو پیر دی روح پرواز کیتا آئی سجدے پاک جبینے بے نوازی حسینی نہیں طاہر ہوئے سین تے باوے سین سبحان اللہ کیا بھائی لما صاحب ٹکٹ کے بزے آئے نکل گئے حسین تکو توجہ ہے بولو خوشی بول بس بس سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ ہے اگلے گال ہے آواز نہیں آئی سبحان اللہ آواز نہیں آئی یہ وہ عثمان ہے آج مختصر کروں بات سے بات نکلتی جا رہی ہے آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے جبہ پہن کے ہاتھ میں نبی کا آسا لے کر اس منبر پر آئے ہیں جو منبر آج بھی جنت میں ہے میں نے جو دی اسی دیکھی ہے مولانا محمد جعفر قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ذوق میں رہتا ہوں آپ کتابوں میں رہتے ہیں یہ وہ منبر ہے جس منبر پہ حضور بیٹھے تھے اور اللہ کو وہ منبر اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کو جنت میں رکھا جس منبر کے اوپر نبی بیٹھے وہ جنتی ہے خدا کے لیے بولتا جس منبر کے اوپر حضور بیٹھے وہ جنتی ہے ارے لکڑی کے منبر پہ نبی بیٹھ جائے وہ تو قیامت تک جنت میں ہے اور جس کے کندھے پر بیٹھ جائے ہجرت والی رات ہجرت والی رات علی کو بستر دیا بنا بستر علی سنبھال لے نبی کا بستر یا علی سنبھالتا ہے یا علی والے سنبھالتے ہیں یہ نبی کے بستر کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ کندھے پہ اٹھا کے گریا کریا بستی بستی اللہ سے ہوتا ہے
اللہ سے ہوتا ہے جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے یہ حق کا رستہ بتا رہے ہیں کہ کون جنت خریدتا ہے اللہ تبلیغی جماعت کی بھی حفاظت کرے اللہ سب کو جلے پہ جانے کی توفیق بابا صاحب کے مولوی کے ہاتھ حوضہ رکھنے کی توفیق وہ جو ہے ایک چلہ لگاتے ہیں مفتی بن کے آ جاتے ہیں جو مولوی کی تشکیل کرو ہم اور لاؤ ہم آپ کے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں تو اسی ساڑھے ہاتھ حوضہ رکھنے پر توفیق دوستوں بزرگوں بھائیوں ہم سب کی کامیابی علماء کی عزت ہے توجہ یہ بڑی اچھی جماعت ہے خدا کی قسم یوسف یوحنا کو محمد یوسف بنا دیتے ہیں گانے والوں کو جنید جمشید بنا دیتے ہیں گلوکاروں کو محمد کا تابعدار بنا دیتے ہیں کل تک کھلاڑی ہے آج چہرے پہ داڑھی ہے یہ ساری تبلیغی جماعت یار میں کڑے تشکیل کر رہے ہیں بول کے بول اب سبحان اللہ زور سے کو آگے چلو بلندواز سے علی یہ بستر سوال یہ کافروں کی امانتیں سوال اور یہ جو اور کافر کھڑے ہیں یہ بھی سوال نہیں سمجھ آئی یار کافروں کی امانتیں بھی علی سوال فرمایا یہ جو بار کافر کھڑے ابو جہل اس کی بات کر رہا ہوں اونچی گل نہ سمجھے جو بار کافر کھڑے ہیں ان کو بھی سوال اور ساری رات یوں سو جا کے پتہ نہ چلے اس طرح علی ہے کہ نبی ہے آج رات ان کو پتہ نہ چلے یہ ساری رات علی کو نبی کہتے رہے علی کہتے ہیں آقا بستر چادر دو ایک رات قیامت تک ان کو مصروف نہ رکھو تو مجھے علی نہ کہنا آنکھوں ماں علی اولی میں نے علی کا من کرنا والے باقی بولو باقی بولو باقی بولو علی علی ہے کہہ دو علی آنکھو علی اسی ہے در والے ہاں سڑا پیر علی سونا اسی ہے در والے ہاں سڑا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے امیر علی سونا علی قرآن بتائیے سوڑی رکھنا داڑیے سوڑی رکھنا داڑیے پیرا تو جلفاتائی آخیر علی سونا آنکھوں با علی جتنا دور لاندے کچھ نہیں لاؤ آنا علی تے آنکھوں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا کرے فکری جس دے دل دے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اونچی بولو مولوی نوے نوے عزت جوچے کرونا وائرس ہے کرے فکری جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا کر فکری جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا وہی جان ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ اوی کبھی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار سبان غنیدہ آزم اوی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علیدہ انہاں کو علی کہہ دے واہ علی میری مزہ نہیں آیا میں فیصلہ بات اور
ان کے سروں میں مٹی ڈال کے نکلے، چادر لی اور سو گئی۔ ساری رات کافر یوں دیکھ کے کہیں نبی ہے، اللہ کہے علی ہے، کافر کہے نبی ہے، کیا بات، اللہ کہتا ہے علی ہے، کافر کہتا ہے نبی ہے۔ وہ ہجرت والی رات ہے، صبح ہوگی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ابو جہل کر گا اور مارے گئے، وہ لٹے گئے۔ اب کیا کیا ماں بڑھاتے ہوں، وہ آگے صحیح ہے نبی علی نبی نہیں۔ میں کیا ابو جہل تھوڑا جا اونچی بول تاکہ تیرے لگ دے نہیں پتہ لگ جاڑے جڑا نبی ہوندے وہ علی نہیں ہوندا، جڑا علی ہوندا وہ نبی۔ تیری روحانی اولاد کو پتہ چل جائے۔ بات میں مکے کی کافر اللہ کی قسم ابو جہل کی بات کر۔ اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں یا علی، کافر پوچھتا ہے یا علی، کافر کہتا ہے ابو جہل۔ حضرت علی کہتے ہیں کیا ہوا؟ انہی نبی کی تھے اور میں بڑا بے وقوف ہیں، جاگتا تمہیں پوچھتا سنتے ہی نہ ہے، جاگتا تمہیں پوچھتا سنتے، آج جیتے میں سنتا اللہ کی قسم علی آج ہی سویا ہے، ایسی نیند پھر کبھی نہیں آئے گی نہ پہلے کی۔ تو پہلے سوتا تھا تو سپیکر کو کچھ ہوتا تھا، لیکن علی کا نام آیا تو اسی سے تارے ہلنا شروع ہو گئے۔ ہمیں اس تار کو کیا کروں، یاد کو کیا کروں، اس بہار کو کیا کروں، اقرار کروں یا انکار کو کیا کروں؟ ورنہ پہلے سوتا تھا تو شک ہوتا تھا کہ شاید موت آ جائے۔ آج حضور نے فرمایا علی سو جا، صبح اٹھنا ہے۔ میں نے کہا موت کو موت آ سکتی ہے، علی کو نہیں آ سکتی، کیونکہ زندگی کی ضمانت نبی دے کے جا رہا ہے۔ ادھر سے صدیق کو لیا، میں یہ ہجرت کا واقعہ کبھی بھی سناؤں گا۔ صدیق کو ساتھ لیا اور جب پہاڑ آیا تو یار غار کے دل میں خیال آیا اور بار بار آیا، کہا آقا میں بیٹھتا ہوں تو میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ میں تو آواز آ گیا ہے ابو بکر اٹھا لے، یا اللہ اٹھاؤں گا تو میں واپس نہیں دوں گا، بلا صدیق کو محمد واپس کرنے کے لیے نہیں لیا، لے جا، قیامت تک جس کو بھی ملے گا تمہارے گھر سے ملے گا۔ جس کے کندھے پہ نبی بیٹھ جائے وہ جنت میں ہے۔ جاؤ آج دیکھ کے جنت میں کبھی جنمی ہوتے، ڈیرے میں رہنے والا ڈیری، ملتان میں رہنے والا ملتانی، فیصل آباد میں رہنے والا فیصل آبادی کہلائے گا، دہلی میں رہنے والا دہلی کہلائے گا، بغداد میں رہنے والا بغدادی کہلائے گا، جنت میں رہنے والا جنتی کہلائے گا۔ حضرت عثمان منبر پر آئے، ہاتھ میں عصا ہے نبی، ادھر سے باغی کھڑا ہو گیا، یہ جیب میں پہلے پتھر لے کے آئے تھے، جیب میں روڑے لے کے آئے تھے، باغی عثمان کو مارنے کے لیے، مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ جیب میں پتھر لے کے آئے تھے، نبی کو عثمان کو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا، عثمان تیرا خود بارش سنیں گے، ادھر سے کھڑا ہو گیا، عثمان تیرا خود بارش سنیں گے، ادھر سے کھڑا ہو گیا، شور بدتمیزی برپا کر دیا اللہ کے گھر میں۔ یہاں تک بس نہیں تیرے والوں دل میں یاد رکھو، دوہرے داماد رسول کو پتھروں کی بارش سے مارا جا رہا ہے، جبین زخمی، سینہ زخمی، پاؤں زخمی، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے عصا لے کے توڑ دیا، پتھر کھا کے عثمان مسکرا رہا تھا، جب عصا ٹوٹا تو رونا شروع کر دیا، کیا ہوا عثمان، میں عصا نہیں توڑا، تم نے میرا دل توڑ دیا ہے، یہ میرا عصا نہیں، آمنہ کے لال کا عصا ہے، تو نے توڑ دیا ہے۔ حضرت عثمان کو بے ہوشی کی حالت میں قدر خلافت میں لے جایا گیا، باقیوں نے مدینے میں قبضہ کر لیا، اعلان ہوا آج کے بعد عثمان مسجد میں خطبہ نہیں دے سکتا، عثمان مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتا، عثمان کا پانی بند، عثمان کا کھانا بند، ملاقات بند۔
بند قدر خلافت کا گراؤ کر لیا، میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں جس کا 3 دن پانی بند رہا۔ اللہ کی قسم حسین میرا ہے، حسین میرا ہے، حسین میرا ہے، حسین میرا ہے۔ پھر کہتا جاؤں اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، کتنی ہمیں تو صابر ہستی حسین دی، حسین بھی میرا، اس کا 3 دن پانی بند رہا، یہ بھی بڑا ظلم ہے، لیکن جس کا 40 دن پانی بند رہا، آخرکار مذاکرات ہوتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے گئے، اے امیر عثمان 3 باتوں سے ایک مانگ لیجئے، یا خلافت کو استعفیٰ دے دیو۔ حضرت عثمان کہنے لگے میں کوئی کرسی کو چمڑن والا نہیں، میں کرسی کو پسند نہیں کرتا، پر حضور نے فرمایا سی اللہ تینوں کرتا پہنائے گا۔ کچھ لوگ کی زبردستی کرتا اتارن کی کوشش کرنگے، جے تو قمیص اتار دیتا جنت کی ہوا تے خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پھر وقت سامعین دل پہ یاد رکھو تو پھر بات کرنا چاہتا ہوں، بڑا غور کرنا، نبی کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ ابھی مجھے دوست فرمائش کر رہے تھے کہ سلطان بہو کا شعر سنا، میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی پاسو آئے تو سنا ہو، تھوڑا جہاں پھردہ پھراندہ آگیا ہے اس موڑ دے نہیں سناتا، میں آپ کو اکیلا سنا دوں گا، سبحان اللہ۔ ایسا سلطان کو آپ قرآن کو سنتے ہوں گے، ضرور سنتے ہوں گے، بڑا مشہور اللہ کا ولی ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں تحدیث میں نعمت کے طور پر کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سلطان بہو پر، جیسے کشمیر ہمارا ہے سلطان بہو بھی ہمارا، میں پڑھ رہا ہوں اور ان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ کبھی ایسے تم بھی تھوڑا سا اگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل میں رائی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نافرمانی کا عنصر ہوا تو کچھ بھی قبول۔ حضرت بابا باو کہتا ہے کہ تسبیح پھری سبحان اللہ، جڑے نہیں بولے انہاں تے چھری پھری، تسبیح پھری کافی ہے کیا پورا کر دوں بولو اللہ واسطے علم پڑھیا سبحان اللہ ختم خوش ہو جاتا
ارے بڑے مارنے سے خود چپ کر گیا اللہ نے تو ہم پتہ ہے ابھی مولوی ہمیں بھی جلوہ بے کوئی چلے کٹے سبحان اللہ چلے اوے چلے 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 کٹے تے پوچھی نیوں کھٹے تے کی لینا چلیا بڑھ کے حضور نے جدو بھی کام آئے نے بابے آئے نے انہاں دیسی کی کھاتا ہے سنو ڈالڈا بھی کھا لے چوہے مار گولیاں لائے ہوں چوہے کے مردے کیوں زہر خالص نہیں جنہی قوم زہر خالص نہ رکھے ایک بندہ روڈ شیڈر تھی نا روڈ شیڈر دکان تو پکھا لے کے تھے 10 ہمت فین ہلایا تو جبنی ہاتھ سے پکھا پڑے انہیں جا کے کیا بے وقوف آدمی کم از کم 24 گھنٹے تا میرا ساتھ دے رہے ہاں 20 روپے کی دے بھی تو ایک مور دکان دا رکھا گا اے جھلیا کے لیے ہاؤ کسی یہ جھلیا ہو سکتا تو نہیں ہاتھ طریقہ تا کچھ یہاں کے ارشاد فرماؤ اور دے وہاں کے پکھا سامنے رکھا وہ ہلائی ایسے جیسا رکھا آئے مسلمان کوئی دو نوری نہیں چھوڑی ہے ایسے مسلمان فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود صفت دے دو فرمائے تھے حضور نے منع کیا اچھا فرید کرو میں نے لڑن دی اجازت دی میں کہا میرے پیر علی تو وسدار میں تیرے دشمن روندے رہے پوچھ دے کیوں گے چکو تلوار دے مدینے دے ملوائیاں دے باغیاں دا سر قلم کر دے حضرت علی کہندے نے میں بیعت لیتی عثمان دے ہاتھ پہ امیر دی اطاعت ضروری ہے جدوں تک مینوں عثمان نہ کرے جہاد نہیں ہوندا حاکم وقت عثمان کی اطاعت کی ہے عثمان کہتا ہے نہیں کہتا میں علی میں جان دے دیں گا مدینے دی گلیاں جو خون دے دبے برداشت تیسری شب قصر خلافت دے پچھلے پاسوں نکل کے ملک شام ٹر جاؤ امیر معاویہ
تھوڑی حفاظت آپ پہ کر لے گا تے میرے علی نو بھی پتا سی عثمان دیا قاتلاں نو جڑی نت امیر معاویہ نے پڑھی فرمایا علی نہ میں لڑائی چاہنا نہ میں مدینے دی جدائی چاہنا نہ میں خلافت تو استعفیٰ دینا چاہنا میں 40 برے اندر دنہ دا روزہ رکھی ہے انہوں اکھلا لین دے حضرت عثمان ستے نے خواب جو حضور آگئے نالوں دے یار بھی آگئے عثمان کہنے آقا جڑا تو خرید کے وقت کیتا سی آج ایک گھٹ پانی دا بھی نہیں ملیا 40 دنہ دی پیاس ہے میرے آقا نے سینے اللہ کے فرمایا عثمان گھبرا نہیں آج سامنے افطاری کوثر دے اتے آکے میرے نال کرنی ہے حضرت عثمان نے اب کھل گئی نائلہ وہ پجامہ لے گیا جڑا میں کبھی دے میں در نہیں کیتا حضرت عثمان لکی بندے سن صحبان بندے سن آج پجامہ کیوں میں باندے نے عثمان کہتا ہے مجھے پتا ہے مجھے شہید کیا جائے گا میری لاش کی جو حرمتی کی جائے گی میں نہیں چاہتا جب یہ ظالم مجھے مارے میری سطر برہنہ ہو جائے عثمان کے حیا کا سوال ہے عثمان نے جیبے تنکیہ لیا پجامہ اللہ کا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا اور حضرت علی کہے حسن جی ابو جی حسین جی ابو جی تلواریں اٹھائیے عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے جب تک دنیا کو میسج دے دیجیے عثمان حضرت علی کا کتنا پیارا ہے علی پتا ہے یہ دشمن ہے آپ کے حسن شہید ہو سکتے ہیں حسین شہید ہو سکتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے میرے پیر علی نے کہا ہوگا میں دونوں شہزادے قربان کر کے عثمان بچا لوں یہ میرا لیے سودا سستا ہے اب یہ دروازے پر شہزادے کھڑے تھے آئے بلوائی دروازے کی طرف لیکن یہ علی کا خون تھا بڑی کوشش کی انہوں نے اندر نہ جانے دیا تیرے والوں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں خود سوچنا اس دروازے پر پہرا حسن و حسین کا ہو نبی کے خاندان کا ہو اس گھر کوئی دشمن نہیں جا سکتا عثمان کے دروازے پر ہو تو دروازے کی طرف سے دشمن نہیں جا سکتا نبی کے دروازے پر علی ہو تو اندر کوئی دشمن نہیں جا سکتا دوست نہیں جا سکتا پچھلی سائڈ سے چھلانگ لگائی باغیوں میں ایک ظالم نے آ کر عثمان کی داڑھی پکڑ لی دوسرے ظالم نے چھاتی پر سوار ہوا تیسرے نے قرآن کو یوں ٹھوکر کر ماری قرآن اڑا دور جا پڑا پھر وہاں سے قرآن خود بخود اٹھا پرندے کی طرح عثمان کے سامنے وہ قرآن کو پور پھینکے قرآن پھر عثمان کی طرف آ جائے آواز آئی ظالمہ عثمان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے کیا بتا سکتی ہے قرآن عثمان سے جدا نہیں ہو سکتا عثمان قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا آخرکار ظالموں نے خنجر مارا مختصر کرتا ہوں خون کا فوارہ نکلا اللہ نے روٹ مقرر کیا ہے کسی کے خون کا روٹ بدر کا میدان کسی کا روٹ مکے کی گلی کسی کے خون کا روٹ مسجد نبی کا مصلی عثمان میں قربان جاؤں تیرے خون پر خون نکلا چل پڑا قرآن کی ایک آیت کے اندر یہ راسخ ہو گیا قرآن کہتا بس آیا کو فیکہم اللہ عثمان کہتا مجھے مارنے والوں میرے اوپر ظلم و تشدد کرنے والوں مجھے میرا اللہ کافی ہے جناب عثمان شہید ہو گئے سیدہ نیلہ آپ کی اہلیہ قصر خلافت کی چھت پہ چڑھ کے کہتی علی کہاں گیا طلحہ کہاں چلے گئے زبیر کہاں چلے گئے تمہاری موجودگی میں میرے سرکار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا ہے حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے حضرت حسن و حسین کو مارا کہ تمہاری موجودگی میں عثمان شہید ہو گئے اور ابو جی قسم ہے اللہ کی جلالت کی یہاں سے نہیں گئے اب اعلان ہوا کہ عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا
آخرکار مذاکرات میں اور مختصر کرتا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے کہ رات کے سناٹے میں عثمان کا جنازہ اٹھایا جائے، 4 آدمی اٹھانے والے ہوں۔ آپ ذرا سوچیں یہ عام انسان نہیں، 2 مرتبہ دلہا بن کے نبی کے دروازے پر آیا، کئی مرتبہ میرے محمد سے جنت کی بشارت لی، تو جنت جائے گا نمازیں پڑھ کر۔ عثمان جنت جا رہا ہے، دنیا میں جنت کی قیمت ادا کر کے جا رہا ہے۔ رات کو جنازہ اٹھا، سیدہ لیلا آگے آگے جا رہی ہے، حضور کے روضے کے سامنے سے گزرا، آج آئی دیکھ سکتے ہو دیکھ لو، یہ عثمان کی حالت ہے۔ معلوم عاشق کا اٹھا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا تم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے، ذرا تم کے نکلے۔ جنہوں نے حضرت عثمان کا قرآن والا سینہ چلی کیا وہ قیامت تک قرآن سے محروم ہو گئے۔ آج بھی جا کے دیکھیے حضرت عثمان جنت البقیع کے کنارے پہ آرام فرما رہے ہیں، ہم حلیمہ کے وہی انسان۔ اللہ تعالی حضرت عثمان کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔